السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اپنے تمام سیشن کا آغاز شاعر مشرق کے ایک شعر کے ساتھ کرتا ہوں، اور وہ شعر ایسا ہے کہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی کچھ پھول اس شعر سے چننے کو ملیں گے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو قطرہ تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دوستو، زندگی میں آپ نے ابھی تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے، مل جائے جو قطرہ تو سمندر تلاش کر۔ اس دنیا میں علم کا ایک بہت بڑا سمندر باقی ہے جو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ دنیا میں نارمل جتنے بھی انسان ہیں تمام لوگ مختلف ارادے کرتے، یا آپ کے جو ارادے ہیں یہ شیشے کی مانند ہے، تو شاعر کہتے ہیں ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ آپ کوئی بھی کام، آپ نے کہا کہ جنریٹو اے آئی ایکسپرٹ بننا ہے، تو آپ جیسے 5 لاکھ لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بھی پریسیڈنٹ انیشیٹو کے اندر لاکھوں اسٹوڈنٹ پڑھ لیں، تو دوستو ہر نارمل انسان ارادہ کرتا ہے جو شیشے کی مانند ہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آپ کی جو ارادے ہیں وہ شیشے کی مانند ہیں، اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کو جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، آپ کو کالج کی پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو نارمل لوگ یہ ایکسکیوز بنا کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مشکلات ہیں، مجھے دوسری چیزیں بھی تو کرنی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب ترین انسان سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ اس فیلڈ میں یہاں تک کیسے پہنچے، وہ کہے گا کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اور میں نے کر دکھایا۔ زندگی میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام سیکھیں، اس کام میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ جب بھی دنیا میں اس کام کا نام لیا جائے، چاہے وہ پتھر تراشنے کا کام کیوں نہ ہو، جب بھی اس کام کا نام لیا جائے آپ کا نام ساتھ لیا جائے۔ جس طرح پاکستان کے اندر آئی ٹی ریولیوشن کی جب بھی بات کی جائے گی تو اپنے آپ کو اتنا ماہر بنائیں، اتنی اسٹرگل کریں کہ سر ضیاء اللہ خان نے جو محنت کی کہ جب بھی آئی ٹی ریولیوشن کی بات پاکستان میں ہوتی ہے تو سر ضیاء کا ایک کنٹریبیوشن ہے جو کہ دنیا کو، پاکستان کو نظر آتا ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ عبادتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ عبادتیں جو ہم پہ فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے، اور ہم اس دنیا سے چلے آئیں گے جب بھی یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اپنی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا کر جائیں، ایک سجدہ ایسا کر جائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔
سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دوستو آج اگر بات کی جائے ڈاکٹر عبدالقدیر کی، تو انہوں نے اپنے یعنی پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ آج جو فلسطین کا حال ہو رہا ہے، اگر ہم ایٹمی پاور نہیں ہوتے تو اس سے کئی گنا برا حال ہمارا ہوتا۔ تو ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنریٹو اے آئی ٹیکنالوجی سیکھ کے دنیا میں پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانا ہے۔ یہ ایک جہاد ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جب ارننگ کریں گے ڈالرز میں انشاءاللہ تعالی تو فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہوں گے۔ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے، آپ کا خاندان اور آپ کی آنے والی نسل فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی، اور پھر اکنامکلی ہم پاکستان کو اسٹرانگ کرنے میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس جہاد کا پارٹ بننا پڑے گا۔ میرا نام محمد قاسم ہے۔ اس وقت 7 آرگنائزیشن میں ایز اے چیف جنریٹو اے آئی آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ 3 آرگنائزیشن نیو یارک بیس ہیں، کینسر کلیئرٹی، ریولوشن کینسر، کینسر لائٹ۔ اس کے علاوہ گورنر انیشیٹو، پریسیڈنٹ انیشیٹو، اور سرزیا کے 2 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں، پینا کلاؤڈ اینڈ پیناورس۔ تو وہاں پہ ایز اے چیف جنریٹو اے آئی آفیسر کے فرائض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جنریٹو اے آئی تک پہنچنے تک اس کی ہسٹری کیا ہے۔ دیکھیے یہ کہانی جو اسٹارٹ ہوئی تھی 1949 سے ہوئی تھی، اور آج جس دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جنریٹو اے آئی کی، اصل میں یہ سفر بہت لمبا ہے۔ 1949 سے سٹارٹ ہو کے 2012 کے بعد یہ بوسٹ ہونا سٹارٹ ہوا، اس کا ٹرینڈ اوپر جانا سٹارٹ ہوا۔ جنریٹو اے آئی پہ بہت برائی بھی آئی، تو یہ اتنا لمبا جو نصف صدی کا ایک سفر ہے، یہ سفر کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرزیا کے ساتھ کا جو سفر ہے میرا 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور پروگرامنگ کی دنیا میں نے جو قدم رکھا تھا وہ 2008 میں رکھا تھا۔ اب دوستو ذرا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف۔ تو اس کو افضل کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت دی، جسے بائیولوجیکل آپ کا جو برین ہے، دماغ دیا، اس کو سیکھنے کی صلاحیت دی۔ تو دماغ جو دیا ہے اس سے انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جو بھی اس کے ریئل ورلڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اینالائز کرتا ہے، اور اینالائز کرنے کے بعد ڈیسیجن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات بھی دی، ذہانت دی پلس اختیارات دیے، یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ اسے کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی۔ یہ پاور ہے بائیولوجیکل جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، اشرف مخلوقات بنایا اس کی ذہانت کی بنیاد پہ۔ اچھا، تو یہ کہانی انسان جب یعنی انسان جو ریئل ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں بے تحاشا کام کرتا ہے، تو ہمارے سائنٹسٹ کی یہی ریسرچ ہمیشہ سے جاری رہی کہ ہم کوئی ایسی ذہانت بنائیں، مصنوعی ذہانت بنائیں جو بالکل انسان کی طرح کام کرے۔ تو انسان کی جو ذہانت ہے اس ذہانت کو مصنوعی طور پہ بنا کے مشین کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ تو ذہانت جو ریئل بائیولوجیکل آپ کا برین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اصلی ذہانت، اسی اصلی ذہانت کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے مشین کو دیں، مصنوعی بنا کے دیں، اسے ہم کہتے ہیں مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی ذہانت آپ میں کس طرح بلڈ ہوتی ہے؟ انسان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کی مختلف ٹائپس ہیں۔ وہ ٹائپس کیا کیا ہیں دوستو؟ سب سے پہلے سپروائز لرننگ، سیکنڈ ہوتی ہے ان سپروائز لرننگ،
اور تیسری ہوتی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. اچھا بلٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کم از کم بلٹس تو یاد رہے گا کہ ان ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. سپروائز لرننگ, انسپروائز لرننگ, اور تھرڈ ہمارے پاس ہے ری انفورسمنٹ لرننگ. ہم پہلی والی جو لرننگ ہے اس ٹائپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, ورنہ صرف یہی سیشن ہم 6 سے 7 گھنٹے تک لے سکتے ہیں. دیکھیں ہم ہر وہ چیز جس میں کوئی سپروائزر شامل, آپ کی والدہ یعنی مدر ٹنگ سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ الفاظ جو آپ سیکھتے ہیں بچپن سے, آپ کی والدہ آپ کو بتاتی ہیں کس چیز کو کیا کہتے ہیں, سپروائز لرننگ. آپ کے والد آپ کو کچھ سکھاتے ہیں, سپروائز لرننگ. آپ کے دوست آپ کو کچھ سکھاتے ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ کو کچھ سکھاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز کچھ سکھاتے ہیں, انٹرنیٹ سے آپ کچھ سیکھتے ہیں, ویڈیو سے آپ سیکھ رہے ہیں, بکس پڑھ کے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز کسی بھی میڈیم کے تحت کوئی سپروائزر شامل ہو, اس وقت بھی ہم جو لرننگ کر رہے ہیں وہ بھی کون سی لرننگ ہے, سپروائز لرننگ. اور سپروائز لرننگ کا مطلب ہے کہ سپروائزر شامل ہوگا وہ کسی بھی فارم میں ہو, اور وہ سپروائزر یعنی کسی نہ کسی انسان نے آپ کو سپروائز کر کے بتایا ہوگا کسی میڈیم کے تحت, ویڈیو, آڈیو, ٹیکسٹ, کسی بھی طریقے سے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور اسٹارٹ ہوا لرننگ کی, ہمیں ٹائپ پتہ چلی. دیکھیں ہمارے پاس جو ذہانت ہے, 2 طرح کی ذہانت کے اوپر ابھی تک مصنوعی ذہانت پہ کام کیا گیا ہے. ایک ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں AGI, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI. سیکنڈ ہے ANI, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. تو 2 طرح کی انٹیلیجنس کے اوپر ابھی تک کام ہوا, دونوں کو سمجھتے ہیں. ہر وہ کام جو کوئی انسان یا سپر ہیومن کر سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. یعنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں, بے تحاشا کام کر سکتے ہیں ایفیشینٹ طریقے سے اپنی ذہانت کی بنیاد پہ. تو اگر ایسی ذہانت مشین کو دے دی جائے تو اس ذہانت کو کہیں گے AGI, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. نیرو انٹیلیجنس کا مطلب کیا, مخصوص کوئی چھوٹی پرٹیکولر ڈومین, کسی نیچ یعنی آپ کے ڈومین کے اندر آپ اس کو ذہانت دیں, آپ ایسے بے تحاشا پروڈکٹ استعمال کریں. فار ایگزامپل مشین ٹرانسلیشن, گوگل ٹرانسلیشن آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس ٹرانسلیشن سسٹم کا صرف اور صرف نیرو انٹیلیجنس ہے, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس, وہ صرف ٹرانسلیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. ڈیپ فیک, کوئی ویڈیو آپ یعنی ڈیپ فیک آپ کی کسی بھی ویڈیو کریکٹرز کے اندر, مووی کریکٹر کے اندر آپ اپنا فیس لگا دیتے ہیں, تو ہوتا وہ کریکٹر ہے, باڈی اس کریکٹر کی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ آپ ہیں. اور ایسی بہت سے میمز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. اچھا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں دوستو, نیرو انٹیلیجنس. پرٹیکولر کام کرنے کے لیے کوئی ذہانت مشین کو دی جائے گی تو وہ کیا کہلائے گی دوستو, آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس. تو یہ 2 طرح کی ذہانت کے اوپر کام ہو. آج سے 1 سال پہلے جب میں لیکچر دیتا تھا, نیرو انٹیلیجنس کی بے تحاشا اپلیکیشنز موجود ہیں. جنرل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ جنرل انٹیلیجنس میں بھی 1 سال میں آ جائے, 2 سال میں آ جائے, 10 سال میں آ جائے, 50 سال میں, 100 سال میں, 1000 سال میں, ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن نومبر 2021 چیٹ GPT 3 جب لانچ ہوتا ہے, اتنا یعنی اس وقت بھی اتنا امپروو نہیں ہوتا, لیکن آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی جو جرنی ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی. نومبر 2022 جو لاسٹ گیا ہے تو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی یعنی جو آپ کہیں میچورٹی اور زیادہ میچور ہو گئی. جنرل انٹیلیجنس کا مطلب ہے چیٹ GPT کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں, ماشاءاللہ $20 دیکھیے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں. $20 والا کوئی نہیں کر رہا, پیڈ والا, چلیں کوئی نہیں, آگے کر لیں گے. اچھا تو جب آپ پیڈ والا استعمال کریں گے نا دوستو, آپ کوئی بھی کتاب اپلوڈ کریں اور اس کو کہیں کہ اس کے 2 چیپٹر یا 3 چیپٹر کی سمری بنا کے دے دیں, وہ سمری بنا کے دے دیں. آپ کہیں اس کے ایگزام بنا کے دے دیں, ایگزام بنا کے دے دے گا. کسی بچے نے ایگزام دیے ہوئے, اس کے ایگزام چیک کروانے کی کتاب سے آپ نے بنایا, وہ چیک کر کے اس کے نمبر بھی اسائن کر دے گا. اسی طرح کوئی کیلکولیشنز کروانی ہے
کوئی پریزنٹیشن بنوانی ہے, کوئی ویڈیو اینیمیشن بنوانی ہے. اب پلگنس بننے لگ گئے نا چیٹ جی پی ٹیز کے, تو وہ سارے, لیکن وہ 4 والا 4.5 ٹربو پیسوں والا $20 والا, اس کے اندر یہ سارے فیچرز موجود ہیں. تو آپ ہر وہ کام جو نارمل انسان کرتا تھا, ٹیکسٹ کے ساتھ کھیلنا, آڈیو کے ساتھ کھیلنا, ویڈیو کے ساتھ کھیلنا, سمری کرنا, کوئی کیلکولیشن کرنا, آپ کے نوٹس بنانا, آپ کے اسائنمنٹ بنانا, میتھمیٹکس کی کوئی پرابلم سالو کرنا, ایز اے ڈاکٹر کسی بھی رپورٹ کو چیک کر کے اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرنا, انجینئر کوئی بھی 3D ڈرائنگ یعنی آٹو کیڈ وغیرہ کی اپلوڈ کرتا ہے, اس کی کاسٹنگ, اس کی کیلکولیشن, ایون ڈیٹ, ساری کے ساری فیلڈز آپ کسی بھی پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں, جنریٹیو اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی 4 جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. جنریٹیو اے آئی صرف یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں, لیکن ایک ایگزامپل جو دنیا کے سامنے ہے چیٹ جی پی ٹی 4, اس سے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو آپ کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ جنریٹیو اے آئی استعمال کر سکتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں, انسانیت کی تاریخ میں مختلف ریولیوشنز آئے, مختلف انقلاب آئے. ریولیوشن کا مطلب ہے جو انسان کے رہنے کے طریقے کو ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دیتا ہے, چینج کر دیتا ہے. پہلے آپ کا ویل بنا تو ٹرانسپورٹیشن جو بڑا مشکل ترین کام تھا کہ ایک مزدور اپنے کندھے کے اوپر کوئی بھی چیز اٹھا کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جاتا تھا. پھر آپ کے پاس بنا اسٹریم انجن, تو ویل کسی بھی انسان کتنی آسانی سے ٹرانسپورٹیشن کر پاتا تھا. پھر اس کے آگے لگ گیا انسان اس کو لے کے جاتا تھا یا جانور اس کو لے کے جاتے تھے, اسٹریم انجن. تو انجن کی مدد سے اس چیز کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچانا کتنا آسان ہو گیا. اچھا, ریولوشن جب بھی آتی ہے بے تحاشا لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور بہت ساری نیو جابس کریٹ ہوتی. تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا ہے. تو آپ کا ویل بنا, اسٹریم انجن بنا, پھر انجن میں انوویشنز بے شمار ہوتی رہتی ہیں. الیکٹریسٹی, یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں, اگر الیکٹریسٹی نہ ہو تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو انسانیت کا رہنے کا طریقہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. پھر آئی آٹومیشن, یعنی آپ پیکیجنگ کرتے ہیں, آپ کوئی روڈ کے اوپر کھدائی کرتے ہیں, بے تحاشا کام جو انسان مینول کیا کرتا تھا اس کو آٹومیشن میں کنورٹ کر دیا. انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا ریولوشن مانا جاتا تھا جنریٹیو اے آئی سے پہلے, وہ تھا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کو مانا جاتا تھا کہ یہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ریولوشن ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی بندے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, مختلف انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن جو مانا جاتا تھا وہ کیا تھا دوستو؟ انٹرنیٹ. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب یعنی جنریٹیو اے آئی تمام انقلاب میں سب سے بڑا انقلاب ہوگا, بلکہ ہے. اب کیسے ہے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یار پریزنٹیشن بنانا آپ کو گھنٹوں لگتے تھے, نوٹس کو سمری کر کے کوئی آرٹیکل لکھنا, کوئی بکس لکھنا, کوئی ویڈیو بنانا, کوئی اینیمیشن بنانا, وہ سارے کے سارے کام جو کمپیوٹر کی مدد سے مینولی کیے جاتے تھے وہ سارے کام جنریٹیو اے آئی ہمیں کر کے دے رہا ہے. آپ وہ سافٹ ویئر جیسے چیٹ ڈیو, ابھی آپ بیٹھ کے سافٹ ویئر بنانا سیکھ رہے ہیں, اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے پروگرامنگ کے ذریعے کوئی سافٹ ویئر بنانے میں, 3 4 سال لگتے ہیں. تو دوستو وہ کام جو آپ 1 سال میں کیا کرتے تھے جنریٹیو اے آئی چیٹ ڈیو کو صرف میں ریکوائرمنٹ بتاؤں گا, یہ سافٹ ویئر بنانا ہے, پرٹیکولر لینگویج میں بنانا ہے, جس طرح ایک پوری ٹیم ایک سافٹ ویئر ہاؤس بیٹھ کے آپ کے لیے سافٹ ویئر بنایا کرتا تھا, موبائل ایپس بناتا تھا, آپ کی ویب ایپلیکیشن بنایا کرتا تھا, وہ ساری چیزیں کوڈ وغیرہ لکھ کے جنریٹیو اے آئی آپ کو لکھ کے دے دے گی. ٹھیک ہے, یعنی ود ان اے ویک جو 1 سال کا کام تھا وہ ود ان اے ویک آپ کر سکتے ہیں. تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ریولوشن ہونے جا رہی ہے. اگر آپ اس انقلاب کا پارٹ نہیں بنیں گے تو دوستو آپ آگے آپ سوچ لیں, آبسلیٹ آپ کی جو بھی سکلز ہیں, اسی طرح آگے آنے والی جو بھی آپ کی نسلیں ہیں, اگر آج آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے انہیں سروائیو کرنا پڑے گا.
پھر ملک کا جو صورتحال ہے، اگر ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، اکنامکلی اسٹرانگ ملک کو نہیں بناتے، تو سوچ لیں پاکستان میں جو بھی ٹیلنٹ ہے بچے گا ہی نہیں، کچھ سارے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی اور گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹرگل ہمیں کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے محنت کر، اس کا اجر دینا، اس میں کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے اسٹرگل نہ کرے، محنت نہ کرے، جب تک وہ نہ چاہے۔ تو بھائی جب تک ہم نہیں چاہیں گے تو آگے چیزیں کیسے چینج ہوگی؟ تو ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1949۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ٹائپ ہے، یعنی پیراڈائم گزرے ہیں، مختلف دور گزرے ہیں۔ تو پہلا پیراڈائم جو پروگرامنگ کے دور میں مانا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سمبولک اے آئی، سمبولک اے آئی، یا اسے ہم کہتے ہیں پروگرامنگ۔ سمبولک اے آئی، کتنے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی کوانٹٹی ہے، 70 to 80، 70 to 75 کر لیں۔ اوکے، if else گریڈنگ سسٹم آپ کو پتہ ہے، if percentage greater than equal 80 A+، if percentage greater than equal 70 A، اور اسی طرح وہ سلیبس آپ بتاتے جاتے ہیں، رولز بتاتے جاتے ہیں۔ تو آپ کے 5-6 رولز جو بھی ہیں گریڈ کے وہ آپ لگا دیتے ہیں۔ سمبولک اے آئی یا پھر پروگرامنگ، اس کے اندر کچھ لمیٹیشنز۔ لمیٹیشن کیا ہے؟ انسان جو بھی کچھ سوچ سکتا ہے اور اسے پروگرامنگ کی صورت میں لکھ کے کمپیوٹر کو بتا سکتا ہے، وہ ذہانت۔ آپ نے ذہانت دے دی نا کہ بھائی یہ گریڈ کے رولز ہیں، اور اب کوئی بھی نیا ان پٹ آئے گا اس رول سے گزارو کہ پرسنٹیج اس سے زیادہ ہو تو A+ میں ڈال دو، اس سے زیادہ ہو تو اس میں ڈال دو، اس سے زیادہ ہو تو اس میں ڈال دو۔ تو یہ جو رولز ہیں یہ کون لکھتا ہے؟ یعنی ذہانت دینے کی جتنی بھی انٹیلیجنس آپ دیں گے وہ کون دے گا؟ کوئی انسان، کوئی پروگرامر۔ لیکن وہ پروگرامر کیسے دے رہا ہے؟ رولز لکھ کے۔ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی فیلڈ جسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں فراڈ پریویلنٹ سسٹم، یعنی فراڈ ڈیٹیکشن سسٹم اگر ہم بنانے لگیں، تو بینکنگ سسٹم میں ایک وہ بندہ جس نے 25 سال لگائے اور کسی فراڈ ڈیٹیکشن ڈپارٹ کا ہیڈ بن کے بیٹھ گیا۔ اچھا، اب یہ ایکسپیرینس صرف اس کے پاکستان کا ہے۔ ایکسپیرینس کیا ہے؟ اس نے رولز لکھوائے کہ بھائی جب بھی فراڈ ہوتا ہے تو فراڈ کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ چینج ہوتی ہے، یعنی آپ موبائل سے لاگ ان ہوتے ہیں، آپ کی موبائل آئی ڈی کیا ہو جائے گی سب سے پہلے؟ چینج۔ آپ اپنے پرسنل موبائل سے لاگ ان ہو تو نارمل ہے، کسی اور نے آپ کی آئی ڈی کو اپنے موبائل سے لاگ ان کیا تو سب سے پہلے آپ کی کیا چینج ہو گئی؟ ڈیوائس، رول نمبر 1۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو بھی بندہ لاگ ان کرتا ہے سکسیسفلی کسی بھی طریقے سے، وہ صرف یعنی کسٹمر انفارمیشن کو چینج کرتا ہے، آپ کا موبائل نمبر تاکہ OTP آ سکے، آپ کا ای میل ایڈریس، تو آپ کی صرف کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2 رولز ہو گئے۔ تیسرا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرتا ہے اور اس نئے اکاؤنٹ کے اندر وہ کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے ملٹیپل ٹرانزیکشن میں یا ملٹیپل اکاؤنٹس کے اندر، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ 4 کام ایک ساتھ کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، سیکوینس ہوتی ہے۔ اچھا، اس بندے نے جو کہ فراڈ ڈیٹیکشن ڈپارٹ کا ہیڈ ہے، 25 سال لگائے، یہ 4 رولز اس نے مختلف بار بار فراڈ ٹرانزیکشن دیکھ دیکھ کے اندازہ لگایا، ایکسپیرینس اس نے حاصل کیا کہ یار یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں تو فراڈ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 رولز ہیں نا، اب کوئی بھی فراڈ ٹرانزیکشن اگر آئے گی، ان 4 میں سے کوئی ایک رول ہوگا تو وہ کہے گی فراڈ، ادروائز اوکے ٹرانزیکشن، اس کو نارمل ٹرانزیکشن مارک کر کے آگے جانے دے گی۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈومین ایکسپرٹ نے، پروگرامر نے جو رولز لکھے ہیں وہ صرف 4 لکھے،
اس سے ہٹ کے نہیں. اچھا یہی بندہ جس نے پاکستان کے اندر سرو کیا اب یہ مڈل ایسٹ چلے جائے, یورپ چلے جائے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا سیم ایکسپیرینس وہاں پہ ہوگا؟ یہ 4 کے 4 سیم رولز وہاں پہ بھی ہوں گے؟ نہیں, چینجز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہر ریجن میں رہنے والوں کا مختلف بیہیویئر ہوتا ہے, چاہے وہ فراڈ کرنے کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو. اچھا اب جو بینکنگ چل رہی یعنی بینکنگ سسٹم چل رہا ہے 50 60 سال سے وہ سسٹم بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی لائک 1959 یا جو بھی آپ کا UBL قائم ہوا جب سے چلا ہوا آ رہا ہے, تو وہاں پہ ساری کی ساری بینکنگ کی ہسٹری موجود ہے, ڈیٹا موجود ہے, جتنی بھی فراڈ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں مختلف بینکس کی. اسی طرح ہم دوسری کنٹری میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اتنی لاکھ ٹرانزیکشن ہیں جو اب تک ہمارے بینک کے اندر ہوئی ہیں. دیکھو ایک چیز فراڈ ٹرانزیکشن یہ پروگرامر یا وہ انسان لکھے کہ یہ 4 رولز ہیں. اچھا اور جو فراڈ ہوئے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو 25 ٹرانزیکشن دے دوں دوسری کنٹری کی کہ یہ چیزیں تھیں تو فراڈ ہوا ہے, تو آپ اس کے ایک ایک ٹرانزیکشن کو دیکھیں گے کون سی سٹی سے بندہ لاگ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے, کون سی پرٹیکولر یعنی اس کا پیٹرن ہوتا ہے. تو وہ 25 یا 50 ٹرانزیکشن جو دنیا کے کسی بھی بینک کے اندر ہو رہی ہوں وہ ٹرانزیکشن میں آپ کو دکھاؤں اور اس کے جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں آپ کو دکھاؤں تو آپ اس میں سے رول سیکھ سکتے ہیں. تو ڈیٹا کو اسٹڈی کیوں, ڈیٹا اتنا سا نہیں ہوتا میں نے صرف 25 اور 50 کا ہے بھائی, ملینس آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو کہ ٹرانزیکشن آپ کی فراڈ ہوئی ہوتی ہیں. تو ان ملینس ٹرانزیکشن کو آپ دیکھ بھی نہیں پائیں گے, سمجھ بھی نہیں پائیں گے, آپ 20 سال لگا دیں گے دوبارہ صرف ڈیٹا کو انالائز کرنے میں. تو ہمارا ایک دور تھا جس کا نام تھا پروگرامنگ یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمبولک اے آئی. سمبولک اے آئی کی پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ پروگرامنگ کی لاجک اف ایلس کر کے ہمیں لکھنا پڑے گی, لیکن اس کی لمیٹیشن ہے جو چیز آپ لکھو گے صرف وہی انٹیلیجنس اس میں موجود ہے, اس سے ہٹ کے وہ کام نہیں کرے گی. فیس بک کا لاگن سسٹم استعمال کرتے ہیں تو بھائی لاگن سسٹم میں اس نے کہا کہ بھائی موبائل نمبر پاسورڈ, تو موبائل نمبر پاسورڈ سے ہی لاگن پہلے ہوا کرتے تھے. پھر اس نے کہا ای میل بھی ڈال دو, یوزر نیم کی جگہ آپ لاگن ہو سکتے ہو. پھر اس نے کہا کہ اپنا یوزر نیم ڈال دو تو بھی آپ لاگن ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی اور چیز وہ ایڈ کرنا چاہے لائک بایو میٹرک یا آپ کی کیا ہے فنگر یعنی فنگر پرنٹس کے بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. تو وہ سسٹم پہلے نہیں تھے لیکن وہ کیا کرتا جا رہا ہے اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری ذہانت پروگرامنگ کر کے کمپیوٹر کو دی جا رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں سمبولک اے آئی. اٹس مین آپ جاوا پہ PHP پہ .NET پہ یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ سمبولک اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اس کی لمیٹیشن کہ جو آپ سوچ سکتے ہو پروگرامنگ میں لکھ سکتے ہو اسے ہم کہتے ہیں سمبولک اے آئی. 1960 سے 1980 کی دہائی میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ انسان جو سوچ سکتا ہے اور پروگرامنگ میں کنورٹ کر سکتا ہے اسی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا تھا. لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ سپروائزڈ لرننگ. اچھا اب پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے 1980 کے بعد. پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ شفٹ ہوتا ہے, اور اب کمپیوٹر کی دنیا میں ذہانت دینے کے لیے ایک نئی لائک آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹائپ آتی ہے جس کا نام ہے مشین لرننگ. اس کے نام کے اوپر غور کریں, مشین لرننگ. پہلے مشین کو پروگرام کیا جاتا تھا اور اب مشین کیا کرے گی؟ مشین پروگرام نہیں ہوگی, مشین لرن کرے گی, مشین سیکھے گی. جس طرح انسان چیزوں کو سیکھتا ہے اسی طرح مشین اب سیکھے گی. اب سوال یہ ہے کہ مشین کیسے سیکھے گی؟ پروگرامنگ تو آسان تھی نا, آپ نے ایف لکھ دیا کہ گریڈ اس سے زیادہ ہو, پرسنٹیج سے زیادہ ہو, یہ گریڈ دینا پرسنٹیج سے زیادہ ہو, تو وہ تو بہت آسان تھی. لیکن اس کی لمیٹیشن کہ انسان صرف 10 15 50 25 رول سوچ سکتا ہے, 500 رول سوچ سکتا ہے, لیکن سارے کے سارے پاسبل وے وہ نہیں سوچ سکتا. تو پھر پروگرامنگ کے بعد پیراڈائم شفٹ ہوا جس کا نام کیا ہے؟ مشین لرننگ. اور اب مشین خود سیکھا کرے گی. تو اب اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ دوستوں پہلے سیکھنے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک آبجیکٹ دکھاتا ہوں, اس آبجیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائک. اسی طرح ایک اور آبجیکٹ دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس آبجیکٹ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مائک. اسی طرح
ہینڈ کیری کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وائرلیس مائک ہے، ہیڈ فون آپ لگاتے ہو وہ بھی مائک ہے. تو مجھے ایک ایک سیمپل آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے سکھانے کے لیے کہ مائک کس طریقے کے ہوتے ہیں. تو دوستو یہ کلیکشن آف سیمپلز، آپ کو چاہیے ہوتا ڈیٹا، تو کلیکشن آف سیمپل از کالڈ ڈیٹا. 1949 سے 2012 تک کا جو سفر ہے، آئی تھنک اذانیں ہو رہی ہیں، ہم تھوڑا سا پاز کرتے ہیں. پہلی مسجد سے جو اذان کی جواب یعنی آپ دے دیں، پھر تو اذانیں پوری دنیا میں 24 گھنٹے ہوتی ہیں، تو آپ نے فرسٹ اذان کے لیے رکنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، تو ریزیوم کرتے ہیں کہ پیراڈائم اب شفٹ ہوتا ہے مشین لرننگ، اور مشین لرننگ میں میں نے آپ کو مختلف سیمپلز دکھائے، سیمپل 1، سیمپل 2، سیمپل 3، سیمپل 4. تو جتنی چیزیں مجھے آپ کو سکھانی ہوگی اتنی چیزیں مجھے سیمپل کے طور پہ کیا کرنا ہوگا دوستو، دکھانی ہوگی. اب 1949 سے 2012 تک کا جو سفر ہے، 1949 میں جب آپ کی پہلی ہارڈ ڈسک، وہ ایئر آپ دیکھ لیے گا کہ جب آپ کی پہلی ہارڈ ڈسک بنی، اس کی ہائٹ 3 منزلہ بلڈنگ جتنی تھی، اور اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی تھی وہ تھی صرف 512. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کا اگر ہمارے پاس ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا ہوتا تو سوچیں کتنے ایکڑز کی آپ کو بلڈنگز یعنی آپ کو جگہ چاہیے ہوتی. تو وہاں پہ اس وقت ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. کنسیڈر کر لیں، چلیں بھائی اتنے بلینس آف ڈالر وہ لگا کے وہ ساری یعنی کیا نام ہے چیزیں کر لیتے، پروسیس کر لیتے اسٹوریج کے لیے. لیکن پرابلم پھر کیا تھی دوستو، اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے جو آپ کو کمپیوٹنگ پاور چاہیے تھی، ہارڈ ویئرس چاہیے تو وہ بھی نہیں تھے. آج ہمارے پاس M3 لیپ ٹاپ موجود ہے، آج ہمارے پاس GPUs موجود ہیں. ان فیوچر آپ دیکھیں گے کوانٹم کمپیوٹنگ 50,000 سال کا کام جو سپر کمپیوٹر آج کے دور کا کرے گا وہ صرف 3 منٹ میں کر کے ہمیں دے رہا ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ. تو ہمارے پاس 1949 سے 2007 تک یہ ہارڈ ویئرس نہیں تھے. نہ CPU اچھا تھا، نہ ریم اتنی پاورفل ہوتی تھی، نہ GPUs اتنے اچھے تھے، تو کوئی GPUs تھے ہی نہیں. تو ہمارے پاس ہارڈ ویئر اس قابل نہیں تھے. تو پہلی چیز ڈیٹا نہیں تھا، دوسری چیز ہارڈ ویئرس نہیں تھے، تیسری چیز آج جو جنریٹو AI ہم استعمال کر رہے ہیں یہ الگوریتھم ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا ہی. تو پہلے آرٹیفیشل نیورل نیٹورک جو لکھا گیا تھا 1949 میں لکھا گیا تھا، ایک ٹوائے فارم کی صورت میں، ایک سنگل نوڈ کا نیٹورک تھا. وہ اتنا میچور ہی نہیں تھا کہ اگر یہ سارا ڈیٹا ہارڈ ویئر بھی ہوتا تو وہ سیکھ نہیں پاتا. تو ہمارے پاس 3 بنیادی خامیاں تھیں 2012 تک پہنچنے تک. پہلی خامی ڈیٹا نہیں تھا، دوسری خامی ہارڈ ویئرس نہیں تھے، اور تیسری خامی جو الگوریتھم آج اتنا میچور ہے وہ الگوریتھم اتنا میچور نہیں تھا. تو اب مشین لرننگ کا دور اسٹارٹ ہوا. مشین لرننگ کے جو الگوریتھم ہے، ہزاروں الگوریتھم ہے دوستو. مشین لرننگ جب ہم کرتے ہیں، کچھ نام لے رہا ہوں، اس کے اوپر بھی اتنا پریشان نہیں ہونا آپ نے، آگے جا کے آپ چیزیں خود بخود سیکھتے رہیں گے. ہمارے پاس ڈیسیجن ٹری، رینڈم فارسٹ، SVM سپورٹ ویکٹر مشین بھی ہم اس کو کہتے ہیں، نیوی بائس. تو اس طرح کرتے ہوئے بے تحاشا الگوریتھم ہے مشین لرننگ کے. اچھا، یہ جو الگوریتھم ہے ٹیکچوئل ڈیٹا اور ٹیبولر ڈیٹا پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی کمپیوٹر ویژن کی بات آتی تھی وہاں پہ لمیٹیشنز تھی. وہ لمیٹیشنز کیا ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کنسیڈر کریں کہ میں اس وقت ایز اے سپروائزر یعنی مشین لرننگ انجینئر، 2 طریقے، یا تو مشین لرننگ سے آپ چیزوں کو سکھائیں گے یا دوسری فیلڈ ہے ڈیپ لرننگ. تو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں کیا فرق ہے وہ آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مشین لرننگ سے اگر میں کوئی چیز آپ کو سکھاتا ہوں، فار ایگزامپل کمپیوٹر ویژن کی چیز، اسکرین کے اوپر ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اگر 2 آبجیکٹ بیٹھے ہوتے میں آپ کو ایگزامپل دیتا، چلیں سر زیادہ ٹیبل پہ بیٹھے میں. اچھا اب دیکھیں، میں اگر آپ کو کوئی چیز سکھاتا مشین لرننگ کے تحت،
تو کتنا مشکل ترین کام ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2007 سے پہلے کوئی پی ایچ ڈی اور ماسٹر کے لیے تھیسس یا پرپوزل دیا کرتا تھا، اگر وہ کمپیوٹر ویژن ڈیپ لرننگ یا اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا تھا، مشین لرننگ پہ، تو اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ یہ بہت مشکل ترین کام ہے، نہیں ہو پائے گا، یہ لیمیٹیشنز ہیں۔ وہ لیمیٹیشن کیا تھی کہ میں اگر آپ کو سکھاتا کہ قاسم، امین عالم، سرزی اللہ خان، دانیل نغوری، یہ 4 چہرے، ان کو پہچاننے کا الگوریتھم آپ کو سکھاتا، تو سکھانا اگر مشین لرننگ سے تو کتنا مشکل ہے اور ڈیپ لرننگ سے تو کتنا آسان ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو مشین لرننگ سے آپ دیکھیں ذرا کس طرح کام ہوگا کہ بھائی ابھی جب آپ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹیج بھی نظر آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ بھی نظر آ رہا ہے، ایس ایم ٹی بھی نظر آ رہا ہے، مارکی بھی نظر آ رہا ہے، لائٹس بھی نظر آ رہی ہے، بے تحاشا ڈیٹا آپ ریسیو کرتے ہیں جب آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مشین لرننگ اگر میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو اتنے سارے ڈیٹا میں مجھے ایک فیس کو پہچاننے کا طریقہ آپ کو بتانا ہے۔ میں کہوں گا بھائی سب چیزوں کو اگنور کرو، جو بھی آبجیکٹ آپ کو دکھے اس کے چہرے پہ فوکس کر لو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ چہرے پہ فوکس کر لیا۔ اچھا، اب تمام انسان جو ہیں، پرسن ہیں، ان سب کا آبجیکٹ شیپ سیم ہے، لیکن فیس جو ہے، فیس کے اندر بھی مختلف فیچرز ہیں۔ قاسم کی آنکھ اور ذیشان حنیف یا پھر دانیل نغوری، ان کی آنکھ لے لیں، اس کی شیپ کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ آئی برو، آئی لیش، بیئرڈ، اس طرح کے جتنے بھی فیچرز ہیں، ہر آبجیکٹ کے جو آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایک میں بتاؤں گا کہ قاسم کی آنکھ ایسی ہوتی ہے، ناک ایسی ہوتی ہے، کان ایسے ہوتے ہیں۔ اب کتنا مشکل ترین کام ہوگا۔ تو مشین لرننگ انجینئر جب یہ کام کیا کرتے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ مصنوعی ذہانت دینے کے لیے، پہچاننے کے لیے، تو دوستو یہ ناممکن چیز ہوا کرتی تھی کہ ہر بندہ اس یعنی ایکسپرٹ لیول کے اوپر آ کے ایک ایک فیچر کو نکال لے، تو یہ چیز بڑی ہی مشکل ترین تھی۔ اچھا، تو دوستو دوسری ہے ڈیپ لرننگ۔ ڈیپ لرننگ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا جسے ہم کہتے ہیں نیورل نیٹ ورک۔ اسی نیورل نیٹ ورک کی ممک بنائی گئی 1949 میں جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک۔ تو یہ جو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک ہے، یہ جو مصنوعی ذہانت آپ انسان کے دماغ کی طرح دینا چاہ رہے ہیں، تو انسانی دماغ کس طرح کام کرتا ہے کہ فار ایگزامپل میں صرف کہوں کہ ٹیبل پہ جو یعنی بیٹھے ہیں وہ سرزی اللہ خان ہیں، اسٹیج پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ محمد قاسم ہے۔ ڈیپ لرننگ آپ کا جو نیورل نیٹ ورک ہے، ذرا اس کی پاور کا آپ اندازہ لگائیں کہ پاور کیا ہے کہ میں نے نہیں بتایا کہ قاسم کو پہچاننے کے لیے اس کی ڈریسنگ امپورٹنٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قاسم کو پہچاننے کے لیے وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوگا گورنر ہاؤس کے تو ہی آپ اس کو پہچانیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کا جو دماغ ہے کہ قاسم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کے جو بھی ایجز ہیں، فیچرز ہیں، وہ ایز اے PNG نکال کے اپنے مائنڈ میں آپ سیو کر لیتے ہیں۔ اور جب بھی آپ قاسم کو آپ دوسری ڈریسنگ پہ دیکھیں، دوسری جگہ پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں گے، آپ اس کو پہچان لیں گے۔ ڈیپ لرننگ یا نیورل نیٹ ورک کی یہ پاور ہے کہ کون سی چیز کام کی ہے، فیچر انجن جو مشکل ترین کام تھا وہ یہ خود بخود کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ڈیپ لرننگ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا احسان تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں۔ جو آپ اتنے مشکل ترین کام کیا کرتے تھے وہ سارے کام یہ خود کرے گا۔ بھائی آپ صرف تصویر دے دو، یہ قاسم کی تصویر ہے، یہ سرزی اللہ خان کی ہے، یہ دانیل نغوری کی ہے، ذیشان حنیف کی، یہ امین عالم کی ہیں، تو وہ خود بخود پہچان لے گا کہ یار ان کے چہرے الگ ہیں، تو وہ چہروں کو پہچاننا شروع کر دے گا۔ یہ پاور ہے کس کی؟ ڈیپ لرننگ۔ اور یہی کام مشین لرننگ سے کرتے تو ایک ایک چہرے کی آنکھ، ناک، کان، ساری چیزیں آپ کو نکال کے دینا پڑتی۔ تو دوستو 3 بنیادی پرابلمز تھیں۔ الگوریتھم میچور نہیں تھے، الگوریتھم میچور ہوئے، ڈیٹا نہیں تھا۔ ڈیٹا ہمارے پاس کیگل کے نام کی ویب سائٹ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں جو بھی پرابلم دنیا میں آتی ہیں وہاں پہ کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں اور دنیا کے تمام ایکسپرٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کمپٹیشن ون کرتے ہیں۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، اس طرح کچھ ملینز ڈالرز وغیرہ کے بھی پرائزز وہاں پہ ہوتے ہیں ڈالرز کے اندر۔ تو وہاں پہ ڈیٹا بھی موجود ہے، فری آف کاسٹ آپ کو مل جائے گا ہر قسم کا ڈیٹا، اور وہاں پہ آپ کو ڈالرز بھی آپ ارن کر سکتے ہیں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کے۔ تو دوستو ہمیں پتہ چلا کہ تینوں کی جو پرابلمز تھیں، اب ان پرابلم کو سالو کیا جائے گا 2007 کے بعد۔
2007 میں سب سے پہلے ایک کمپنی آتی ہے جس کا نام ہے NVIDIA. کتنے لوگ جانتے ہیں کیا بناتی ہے یہ؟ گرافکس کارڈ جسے آپ کہتے ہیں جی پی او بنے تھے گیمنگ کے لیے. جو گیمنگ کی بہت ساری ہائی ریزولیشن ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پروسیس کرنے کے لیے جی پی اوز بنائے گئے تھے. یعنی یہ فاسٹ اس کو پروسیس کرتے ہیں ہیوی ریزولیشن امیجز کو, ہیوی ڈیٹا کو. 2009 کے اندر NVIDIA کوڈا CNN کے نام سے ایک ڈرائیور لکھتا ہے جو نیورل نیٹ ورک کو اس ہارڈ ویئر پہ چلا سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے نیورل نیٹ ورک اس قابل ہو گیا کہ اب جی پی او پہ چل سکتا ہے. وہ کام جو 50 گھنٹے میں ہوا کرتا تھا جی پی او کی وجہ سے وہ 5 منٹ میں ہونے لگ گیا. تو ہمیں یہ پاور مل گئی کہ اتنا ہیوی اور اتنا فاسٹ کام کروا سکتے ہیں. پھر دوسری چیز ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا, تو ڈیٹا مختلف پلیٹ فارم پہ اب ہمیں مل جاتا ہے بہت آسان. انٹرنیٹ کے اوپر ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے, آپ ویب اسکریپنگ کر کے اٹھا سکتے ہیں. تو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں تھا. آپ کا AWS Amazon نے امیج نیٹ کے نام کا ڈیٹا سیٹ پبلکلی پرووائڈ کیا. امیج نیٹ جو آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے اس میں 1.4 ملینز امیجز ہیں, 14 لاکھ تصویریں, جس کے اندر کیٹ, ڈاگ, ایلیفینٹ, 1000 قسم کے آبجیکٹ اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ ڈیٹا سیٹ دنیا میں جب بھی کمپٹیشن ہوتا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں, وہ ڈیٹا سیٹ سب کو دیا جاتا تھا, بولتے اسی پہ ٹرین کرو, اسی پہ ٹیسٹ کرو. تو جب ٹریننگ اور ٹیسٹنگ ہوتی تھی 2011 تک, تو مشین لرننگ کے جو بیسٹ آپ کے الگوریتھم تھے ان کی ایکوریسی تھی 72. بہت ساری محنت کرنے کے باوجود, فیچر انجینئرنگ کرنے کے باوجود ایکوریسی کیا تھی 72. جب ڈیپ لرننگ, آپ کے جی پی او اور آپ کے ڈیٹا, ان تینوں کی امپروو الگوریتھمز, ان تینوں کی کمبینیشن کی جاتی ہے, 2012 میں کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کی ایکوریسی 84 پہ چلی جاتی ہے 72 سے. پھر دوبارہ الگوریتھم میں اور امپروومنٹ ہوتی ہے, کنولیوشن نیورل نیٹ ورک کے ساتھ کام کیا جاتا ہے جو کہ ڈیپ لرننگ کا ہی سب الگوریتھم ہے. الگوریتھم اور میچور ہوتا ہے, امپروو ہوتا ہے, آپ کی ایکوریسی چلی جاتی ہے 96 پہ. پھر دوبارہ 2014 میں کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کی ایکوریسی چلی جاتی ہے 99 پوائنٹ سم تھنگ. تو دنیا کی تاریخ میں ایک انقلاب آ گیا کہ کمپیوٹر ویژن کا ہر کام اب آپ ڈیپ لرننگ کی مدد سے کروا سکتے ہیں. جتنی لمیٹیشن تھی وہ ساری لمیٹیشن دور ہو گئی 2014 تک. 2015 میں گوگل ایک اپنا فریم ورک لکھتا ہے ڈیپ لرننگ کا جس کا نام ہے ٹینزر فلو. تو سر ضیاء PF-KIT کے اندر ایک کورس سٹارٹ کرتے ہیں ڈیپ لرننگ کا پاکستان میں پہلی دفعہ. تو جس طرح آپ اسٹوڈنٹ بن کے یہاں بیٹھے ہیں, اس وقت میں بھی آپ کی طرح وہیں بیٹھا تھا. وہاں پہ پورا کورس چلا, جتنے بھی مہینے کا تھا یا سال کا تھا. پھر اس کے بعد ایگزام ہوئے, ٹاپ 5 اس میں سے لوگ سلیکٹ ہوئے. تو ٹاپ 5 میں اچھا سب سے امپورٹنٹ یعنی جو رول تھا سر ضیاء کا. سر ضیاء کے دوسرے کو ٹیچر تھے سر انعام جو ہمارے بھی ٹیچر ہیں یعنی میرے بھی ٹیچر ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نعمان, انیس احمد اور ناصر حسین, اور سب سے آخر میں تھا. یعنی سب سے جونیئر, ایکسپیرینس میں ہر چیز میں سب سے جونیئر میں ہی تھا. تو دوستو یہ کمیٹی بنتی ہے اور 2022 جون تک یہ کمیٹی مختلف کورس ڈیپ لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بے تحاشا کام کرتے ہیں. بہت سارے کنٹریبیوشن تھے. سر ضیاء جون 2022 میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارم پہ ہم کرواتے تھے, چاہے وہ IoT ہو, ویب ڈیولپمنٹ ہو, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو, یا XYZ کسی بھی طرح کی جو ہم سروسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرواتے ہیں, جتنے بھی کورسز ہیں, سر ضیاء اناؤنس کرتے ہیں تمام کورس آبسلیٹ, ختم. جبکہ وہ ڈیپ لرننگ کے سب سے زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس تھے. تو اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا مخلص ہیں. اگر ہم یعنی پیسے کما رہے ہوتے مختلف پلیٹ فارم سے تو ہماری تو چیزیں چلی جیسے یونیورسٹیز چلا رہی ہوتی, لیکن سر ضیاء سارے کے سارے کورسز کو آبسلیٹ کر دیتے ہیں, جبکہ اس کے اوپر اچھی خاصی محنت ہوئی تھی. کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ جنریٹو AI دنیا میں سب سے بڑی ریولوشن لانے جا رہی ہے. اگر رائٹ ٹائم پہ ہم نے ڈیسیجن نہیں لیا, محمد بن قاسم کی طرح تمام کشتیوں کو جلا کے ایک ہی جگہ آپ نہیں رکے, تو بھائی پھر آپ دوسری جگہ ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جنریٹو AI کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ
نہیں ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب, اور آپ نے دیکھا کہ $13 ٹریلین 2030 تک ریونیو کریٹ ہوگا جنریٹو اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. وہاں سے مائکروسافٹ کے یعنی سی ای او کہتے ہیں کہ انڈیا میں 2 ملین لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹرین کیا جائے گا. تو بھائی ہم اگر آج پیچھے رہ گئے تو دوستو سوچ لیں کہ کیا انجام ہمارا ہونے جائے گا. تو یہ ہمیں محنت کر کے آگے آنا پڑے گا. اچھا, تو اب دنیا میں سب سے پہلے جنریٹو اے آئی ڈیپ فیک آپ نے نام سنا ہوگا, جو کہ گین کے ذریعے بنایا گیا. تو کام تو پہلے سے چل رہا تھا, لیکن دنیا کے سامنے ڈیپ فیک یعنی آپ نے ٹام کروز, باراک اوباما اور عمران خان, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میمز وغیرہ دیکھے ہوں گے. تصویر, آڈیو یعنی ویڈیو آپ اس کو دیکھیں 100% بولیں گے کہ یہ ٹام کروز ہے, 100% آپ کو لگے گا یہ باراک اوباما ہے, لیکن وہ جنریٹ کی ہوئی ایک ویڈیو ہے, کلپ ہے. یہ کہلاتی ہے آپ کی کیا, ڈیپ فیک. تو جنریٹو اے آئی دنیا کے سامنے جو پہلی دفعہ آئی 2017 میں. اوپن اے آئی جو کہ چیٹ جی پی ٹی 3 یا 4.5 ہم استعمال کر رہے ہیں, اوپن اے آئی اس کی کمپنی ہے. یہ کمپنی 2016 میں وجود میں آتی ہے. یہ اپنا پہلا ویرینٹ لکھتی ہے چیٹ جی پی ٹی 1, چیٹ جی پی ٹی 2 2020 تک اس کے رزلٹ بالکل خراب تھے. ہم اپنے کورسز میں بھی جنریٹو اے آئی پڑھاتے تھے, لیکن چھوٹا سا پورشن تھا. پھر نومبر 2021 میں بہت بڑی ریولوشن آتی ہے کہ وہ کام جو کہ ڈاکٹر ایک ایک چیز پڑھ کے کرتا ہے, یا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی کیلکولیشن, تو وہ سارے کام جو ہم بڑی مشکل سے کیا کرتے تھے. تو کینسر ریولوشن جو ہم کام کرتے ہیں کینسر کلیئرٹی کے اندر, دوستو 2.5 سال سے مختلف چیزوں پہ ہم کام کر رہے تھے, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ اور سمبولک اے آئی کے ذریعے. تو بہت ساری چیزوں میں بہت اچھے رزلٹ اچیو ہوئے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ جا کے ہم اسٹک ہو جاتے تھے. جب چیٹ جی پی ٹی 3.5 یا 3 آیا تو دوستو وہ سارے کام ہمارے آسان ہونے لگ گئے. یعنی ایک ایک چیز آپ کو وائٹ بلڈ سیل کہاں لکھا اس کو پڑھ کے نکالنا کہ اس کی کیا کوانٹٹی, اس کی کیا میجرس ہے, ایکو کرنوسکی, یہ سارے آپ کے لیب ٹیسٹ وغیرہ میجرس کھلاتے ہیں. تو کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے جب کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ سارے میجرس دیکھتا ہے. اس وقت دنیا میں 4,70,000 کے قریب آپ کے کلینیکل ٹرائلز ہیں, یعنی کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو کون سے پیشنٹ کے میجرز کو دیکھ کے دنیا کا سب سے بیسٹ علاج کون سا ہوگا, تو وہ ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ کام آپ جنریٹو اے آئی کی مدد سے بہت آسانی سے کروا سکتے ہیں, جو کہ ہم پورا ایکو سسٹم, یہ صرف ایک فیچر آپ کو بتایا, اس کے علاوہ بے تحاشا کام ہے. تو دوستو یہ سارے کام آپ جنریٹو اے آئی سے کروا سکتے ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. جنریٹو اے آئی آپ کی فیلڈ میں ریولوشن لانے جا رہی ہے. اگر آپ اس کو ارلی اڈاپٹ نہیں کرتے, یاد رکھیے گا کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ آپ کی محنت کے پیسے آپ کو نہیں دیتا. دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی نالج کی ڈیمانڈ ہے, اور یہ نالج جس کے پاس سب سے پہلے آتی ہے وہ پوائنرز کھلاتے. تو ہمیں وہی والی بات کہ پتھر تراشنے کا بھی کام کیوں نہ ہو, ہمیں اتنی مہارت حاصل کرنی ہے کہ جب بھی اس فیلڈ کا نام لیا جائے تو پاکستان کا نام ساتھ لیا جائے. تو اس لیول کی اسٹرگل ہمیں کرنی ہے. ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے رے, اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے رے. تو ہمارے والدین, ہمارے دوست یا ہمارے بزرگ جب ہمیں کوئی چیز کی نصیحت کرتے ہیں تو ہمارا دل گھبرانے لگ جاتا ہے. ایک دفعہ نصیحت سنتے ہیں, 2 دفعہ سنتے ہیں, 3 دفعہ سنتے ہیں, 4تھی دفعہ اگر وہ آپ کو سامنے سے نظر آتے ہیں تو آپ راستہ چینج کر لیتے ہیں کہ یار یہ اب ٹائم زیادہ لیں گے. ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے رے, اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے رے. تو جو آپ کو اپنے ایکسپیرینس, اپنی نالج کی بیس پہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, ہم اس کو ہی دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں. یقین جانیے دنیا میں سب سے بڑا استاد کسے کہتے ہیں؟ وقت کو. اور جو وقت کے ہاتھوں ٹھوکر کھا کے آپ سیکھتے ہیں وہ زندگی میں آپ کبھی نہیں بھولتے. تو جو بھی ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, اگر آپ کو کوئی نالج یا کوئی بھی چیز بتائیں تو ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہمیں چاہیے. امید کرتے ہیں
کہ ہم جنریٹو اے آئی کو سیکھ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے، پھر پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں گے.